معزز سامعین کرام، خدا لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ معزز سامعین کرام، خوف خدا وہ نیک اور مقبول عمل ہے جس دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ دل نیکی اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے۔ حضرات محترم، وہ شخص ہر قسم کے گناہ و برائی سے دور اور محفوظ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ خوف خدا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دل و دماغ سب کے سب نیک اور اچھے کاموں میں مشغول نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ خوف خدا کے برکات و حسنات ہوتے ہیں کہ آنکھ برائی نہیں خوبی اور بھلائی دیکھتی ہے۔ حضرات محترم، دل و دماغ برا اور خراب نہیں بلکہ بھلا اور اچھا سوچنے لگتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہاتھ اور پیر گناہ و ظلم کے راستے پر چلنے کی بجائے نیک اور حق و سچ راستے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، میری گفتگو کا خلاصہ صرف و صرف یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے تو ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول بن جاتا ہے، اور خوف خدا کا انعام و اکرام بڑا عظیم ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ہر نیک کام کا بڑا بہتر اجر اور بدلہ ہے، دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں عزت و عظمت اور نجات و بخشش اور پھر جنت کی نعمت۔ لیکن خوف خدا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا وہ نعمت، وہ دولت ہے کہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر خدا لا شریک ارشاد فرماتا ہے، جس دل میں خوف خدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں آیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے پیارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کا جسم خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں، کما یتحانت عن الشجرۃ ورقها، جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہمارے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامی، یعنی دوزخ سے اس شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا۔ معزز سامعین کرام، عالم ربانی حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت ایک قافلہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ جوان عاشق کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ معزز سامعین کرام، جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ حضرات محترم، قافلہ جنگل میں ٹھہر گیا اور سب لوگ تھکے ہوئے تھے تو سو گئے۔ تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور تیری محبت کے سبب ہی میں قافلے کے ساتھ آیا ہوا ہوں۔ حضرات محترم، عورت نے کہا، جا کر دیکھ لو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جوان بڑا خوش ہوا اور سارے قافلہ کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا، سب لوگ غافل پڑے ہوئے سو رہے ہیں۔ حضرات محترم، عورت نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ کیا وہ بھی نیند میں ہے؟ حضرات محترم، جوان بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ حضرات محترم، تب عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ جاگ رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور اسی سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ جوان نے جب یہ بات سنی تو خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے
رجوع کر لیا اور رجوع کرنے کے بعد واپس گھر پر لوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس جوان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کیسی گزری ہے، تو نوجوان نے جواب دیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا تھا، ایک گناہ سے رجوع کر لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔